السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہمیں کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی سے کیا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی سے کیا چاہتے ہیں، مقصد قربانی کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی گوشت بھی ہم خود ہی کھا جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتا ہے، اور باقی چیزیں بھی ادھر ادھر۔ اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس ہمارا تقوی پہنچتا ہے کہ ہم نے واقعی یہ جانور اللہ کی محبت میں، اللہ کا قرب چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہنے کے لیے قربان کیا۔ تو اللہ کو ہمارا تقوی مطلوب ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت میں میرے بندے کیا قربان کر سکتے ہیں، کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ہم انڈائریکٹلی یہ میسج دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے، خون بہانے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ قربانی کرتے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی اسی قسم کے جذبے کی بات ہے۔ اور جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ آیت جب پڑھیں، اس کا ترجمہ جب پڑھیں تو پھر سوچا کریں کہ کیا واقعی میرا سب کچھ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔